علم فن میں مقتدا رضا 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 ہے، علم فن میں مقتدا رضا 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 رضا، رسول پاک کی عصا رضا 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 رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت کے مختلف گوشوں پر اس پروگرام حیات امام احمد رضا خان میں ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت، آپ کی زندگی کا جو پہلو دیکھ لیجئے، شریعت، قرآن، سنت، بزرگان دین کے طرز عمل پر ہی بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست عالم، ایک زبردست عامل، ایک زبردست قاری، ایک زبردست مفتی، ایک زبردست شاعر، ایک زبردست والد، ایک زبردست پیر، ایک زبردست مرید اور ایک زبردست روحانی پیشوا ہیں۔ آج ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی پیشوائی، یہ ہماری جہت رہے گی، اور ہم دیکھیں گے اس پر کہ روحانی پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور امام احمد رضا خان ظاہر ہے کہ آپ کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں، اور یقیناً آج بھی ہیں، اور آپ کے مبارک زمانے میں بھی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آپ کی فالوور تھی۔ تو ایک مقتدا کو، ایک پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے، اسپیشلی جو تعویذات دیتا ہو، جو وظائف بھی دیتا ہو، دم درود سے تعلق ہو، پھر شرعی معاملات میں بھی لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہو، پھر دینی کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی اس کی باتیں جو ہے فالو کی جاتی ہوں، اس کے ایون ڈاکٹری کے معاملات میں، حکمت کے معاملات میں، دوائی کے معاملات میں بھی ان کے تجربات ایسے ہوں کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہوں، اور آپ کے تجربات میں کئی چیزیں لوگوں کے لیے مفید اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنے والی نظر آتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس پیشوائی میں کیا راز تھا، آپ کے کیا انداز تھے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک ہر دل عزیز شخصیت بن کر ابھرے اور دنیا نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا؟ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ استاد العلماء مولانا عدنان چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں، اور جناب محمد یوسف اتاری زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان حضرات سے ہم سیکھیں گے۔ علماء اکرام سے، علم والوں سے، تجربے والوں سے سیکھنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہوتی ہے، اور جب علم کی، روحانیت کی باتیں ہوتی ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کنسنٹریشن، توجہ، ادب، عقیدت، یہ سب چیزیں پیش نظر رہیں۔ اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوں اور ان کی نعتیں نہ ہوں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام یہ ہمارے پروگرام کی زینت اور جان ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ محمد شاہزیب اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ الکریم کلام اعلیٰ حضرت ان سے سنیں گے۔ ارشاد رضا یہ سیگمنٹ بھی ہوگا۔ آج کا جو موضوع ہے قبلہ عدنان چشتی صاحب، کچھ ہمیں اس کی سمری بھی دیجیے گا کہ اعلیٰ حضرت بطور روحانی پیشوا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، کن کن چیزوں پر ہم نے آج فوکس کرنا ہے، کچھ اگر اس کا خلاصہ اگر بیان فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم فقہ میں آپ ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں، علم حدیث میں آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح طریقت اور تصوف میں آپ ایک پیر کامل، ایک جو آپ کی شخصیت ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ کہنا کہ ناقصاراں پیر کامل کاملارا رہنما کے آپ جلوہ فرما دیں، یعنی جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، یہاں ناقص آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ راہبری اور رہنمائی کا سامان کرتے ہیں، اور اگر کامل آتے ہیں جو خود تصوف کے امام ہیں، جو خود پیشوا ہیں زمانے کے، ایسے لوگ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر تربیت حاصل کیا کرتے ہیں۔ ان کا روحانی پیشوائی کا درجہ جو ہے نا وہ بہت بلند ہے، یعنی ایک تو ہے آپ عام عوام کی جو ہے وہ رہنمائی کرنا، جسے روحانی پیشوا سے جو ہے وہ تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور ایک آپ کی حیثیت یہ ہے کہ جو خود کامل لوگ ہیں، جو خود اکمل ہیں، جو خود ولایت کے جو ہے وہ منصب پر فائز ہیں،
وہ بھی اپنی تربیت کے لیے روحانی منازل کی ترقی اس کو پانے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو ایک ہمہ جہت اور کثیر الجہاد جو شخصیت ہے، اس کے اندر یہ پہلو جو روحانی پیشوا ہونے کا ہے، یہ بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ ہمیں جو ہے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح دیگر اور چیزیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، جیسے اوراد و وظائف کے حوالے سے، اچھا مریدین آ گئے ہیں، اب ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کی جو راہبری ہے، رہنمائی ہے، کس حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی جو روحانی پیشوائی ہے نا، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کو خلافت ملی کسی بزرگ کی طرف سے، آپ جو ہے وہ مرید کرنا شروع کریں اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں عاجزی و انکساری کے ایسے پیکر ہیں، انہیں یہ سلسلہ شروع کرنے کا، روحانی پیشوائی کا، ان کے پیر و مرشد بعد وصال خود خواب میں تشریف لا کے فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا نا، اور روحانی پیشوائی دیکھیں آپ، صرف ایک سلسلے میں نہیں، 13 سلسلوں میں پیر و مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، 13 سلسلوں میں، اور پھر ساتھ میں یوں کہہ لیں جو حدیث مبارکہ کی اجازات وہ جدا اس سے، یہ بھی روحانیت کا ایک جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے، مزاج ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب کوئی آتا نا، تو ابتدا میں کیفیت یہ تھی، فرماتے کہ حضرت سید ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاؤ، وہاں مرید ہو جاؤ۔ اچھا، اسی طرح کوئی آتا فرماتے کہ شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی ان کے پاس جو ہے وہ مرید ہو جائیں۔ جب یہ معاملہ کچھ عرصہ یوں چلا نا، تو جو آپ کے پیر و مرشد تھے سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا بھئی آپ جو طریقت کا سلسلہ ہے، آپ اس کو جو ہے کلوز کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا اس کو وسعت دیجئے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مرید کیجئے، بیعت کیجئے لوگوں کو۔ تو یہ وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت، یعنی پیر صاحب کو پتہ ہے نا کہ جو میں نے دیا ہے اور جو کچھ یوں کہہ لیں عطا کیا تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو عطائیں تھی خاص، آپ دیکھ رہے تھے نا، یعنی یوں کہہ لیں کہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اب لٹانے کا، تقسیم کرنے کی باری ہے، تو خود آ کر حوصلہ افزائی فرمایا بھائی لوگوں میں تقسیم کریں، دیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ علماء بھی آ رہے ہیں، مفتیان کرام بھی آ رہے ہیں، اچھا جو اولیاء کے سردار ہیں، بڑے بڑے اولیاء جو خود صاحب سلسلہ تھے اور جن کے علاقوں میں ان کا نام تھا، ان کے پاس بھی جب کوئی جاتا وہ کہتے کہ بھئی مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہو، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، ادھر جاؤ، ادھر جو ہے وہ کثیر مقدار میں ہے۔ خود یعنی بڑے بڑے پیشوا، حضرت شبیہ غوث اعظم حضرت سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بڑے گہرے مراسم تعلقات، وضو فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ولایت کے کیسے روحانی پیشوا ہیں، کس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے وصال مبارک کا پتہ چلا، ویسے بھی حیات مبارک میں بھی اعلیٰ حضرت ان کے پاس جاتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے، اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے دونوں ایک دوسرے سے۔ تو وضو فرماتے ہوئے نا رونے لگے، تو جو خادم تھا اس نے پوچھا جی کیا بات ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں قطب الارشاد کا جنازہ جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پر دیکھ رہا ہوں۔ تو بعد میں تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے نا وہ خبر آئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ یہ قطب الارشاد ایک منصب ہے اولیاء کے اندر، اور ایک نہیں کئی اولیاء کرام کی زبان اقدس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق اس منصب کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ قطب الارشاد ہیں، یہ قطب الارشاد ہیں۔ اور پھر نائب غوث اعظم، یہ بھی روحانی پیشوا کیسے ہیں۔ جب بعض بزرگان دین سے جو ہے وہ اس طرح بھی ملتا ہے، جب انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت ہوئی، پوچھا کہ حضور اب ہند میں آپ کا نائب کون ہے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احمد رضا میرے نائب ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک کے نائب ہیں ہند میں، اس اعتبار سے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کتنے بڑے روحانی پیشوا ہیں یہ ہر ایک پر ظاہر ہے، ان کا جو نائب ہے وہ کیسے مقام و مرتبے پر فائز ہوگا۔ تو ان کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے علماء، اولیاء، مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہاں پر یہ بھی سنیں گے آپ سے کچھ دیر میں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ پیشوائی کس نے دی، کیسے دی، اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ آپ نے کس طرح یہ خلافت
حاصل کی اور اس درگاہ سے حاصل کی کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہے کتنے کتنے سال پاپڑ بیلنے کے بعد پہنچتے تھے تو بھی بعض اوقات ریجیکٹ ہو جاتے تھے، اور امام اہل سنت کو کس ایک نظر میں وہ سب جام پلا دیے کچھ عطا کر دیا گیا۔ یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی روحانی پیشوائی، اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا ابتداً کچھ خلاصتاً بیان کیا جائے کہ کیا منصب ہے، پھر ہم انشاءاللہ کلام کے بعد باقاعدہ میں کچھ سوالات ہیں آپ سے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے عدنان چشتی بھائی نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کئی ساری جہتوں کو بیان کیا ہے، بیسیکلی اعلیٰ حضرت کی اگر شخصیت کو دیکھیں نا اشفاق بھائی، تو آپ گویا اپنی شخصیت کے اندر ایک بہت گہرا سمندر ہیں، بے شک، اور اس سمندر کے اندر آپ جب ڈبکی لگاتے ہیں نا تو آپ جتنا ڈیپ میں جاتے جائیں آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بے شک، اور آپ کی روحانیت اور آپ کی یہ جو پیشوائی ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ کسی ایک مجلس میں، کسی ایک پروگرام میں یا ایک نشست میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت اتنے جلیل القدر اور عظیم روحانی پیشوا ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو چلے گی تو ہم کئی ساری چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی پیشوائی نہ صرف آپ کے طرز عمل سے ملتی ہے، آپ کے اقوال، آپ کے فتاوی، آپ کی تحریریں، آپ کی شاعری بھی پیشوا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کی شاعری میں دیکھیں گے پیشوا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو آخرت کی طرف آخرت کی فکر دلائے۔ صرف ماننے والوں کو نہیں بلکہ جو آپ کے قرب میں ہے اور جس پر آپ کی نگاہ اٹھی نا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، تو پھر اس کی تربیت جو ہے نا، یہ روحانی پیشوا اپنے یوں کہا جائے ذمہ داری سمجھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری سے جو پیشوائی کی ہے، اور جو رہتی دنیا کے کم از کم میں یوں کہوں کہ اردو سمجھنے والوں کے لیے آپ کی شاعری میں جو فکر ہے، اللہ جو ایک سوچ ہے، جو ایک خیال ہے کہ میسج، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کہاں پڑے ہو، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ کہیں پر اعلیٰ حضرت آخرت کی تیاری کا ذہن دیتے ہوئے کہتے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا، یہ جو پورا کلام ہے اس کے تقریباً 30 کے قریب اشعار ہیں، سب کے سب آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ جو اقبال میں جو رنگ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی پوری زندگی پہ محیط ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک رنگ ہے۔ اس طرح کے کئی اور رنگ ہیں آپ کی سیرت کا، اقبال کو دیکھیں تو پوری زندگی پر وہ رنگ چھایا ہوا نظر آتا ہے جو جھنجھوڑتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ ایک رنگ ہے کہ وہ بھی رنگ ہے آپ کے پاس، اور جب اس پر کلام کرتے ہیں نا تو بندہ سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ پھر اس چور کے لیے بتاتے ہیں وہ کیسا چور ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس طرح کے کثیر اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملتے ہیں جو جھنجھوڑتے ہیں، ایک آپ کی پیشوائی کا حق ادا کرنے کا ثبوت دیتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ اے میرے عقیدت مند، میرے مرید، آخرت کی تیاری کر، تو دیکھ اللہ کا رزق کھا رہا ہے اور اللہ کا ہی حکم ڈال رہا ہے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ جو ابھارنا ہے نا آخرت کی تیاری پر، یہ پیشوائی ہے، اسی کو کہتے ہیں مرشد۔ اور مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں، اپنے قرب و جوار والوں کو آخرت کی تیاری پر تیار کرے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ کام بخوبی نبھایا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ کلام رضا سے عشق بھرے اشعار سنتے ہیں، اور پھر آج بات ہوتی رہے گی روحانی پیشوائی پر۔ جی شاہ زیب بھائی کلام اعلیٰ حضرت سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد مصطفیٰ خیر الورا، مصطفیٰ
سرا مصطفیٰ خیر الورا اپنے اچھوں کا تسلسل اپنے اچھوں کا تسلسل اپنے اچھوں کا تسلسل ہر بدوں کو بھی نبھاؤ ہم بدوں کو بھی نبھاؤ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا کس کس ہو کس کس ہو کر رہے ہو کس کس ہو کر رہے ہو کر تمہیں ہم کو نہ چاہو کر تمہیں ہم کو نہ چاہو مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا قد سے تم کی خاطر رات بھر کرا بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہم وہی ناشستہ روح ہے تم وہی بغیر عطا ہو ہم وہی پیش بد ہے ہم وہی پیش بد ہے ہم وہی پیش بد ہے تم وہی کانے حیا ہو ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو وقت پر کیا بھولنا ہو اپنے پیدائش نہ بھولے وقت پیدائش نہ بھولے کیف ینسا کیوں قضا ہو یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول کر جاؤ تو کیا ہو جو تم پر گرا ہے ہو جو اس نہ چاہو ہو جو کس نہ چاہو حق درود تو پہ بھیجے حق درود تو
سرا خدا اس کو سرا مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو خیر الورا سرور ہر دو سرا سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت کلام ہے امام، ہم سن رہے تھے، کیا خوب بات ہے، کیا خوب انداز ہے، سبحان اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر بھر ہمیں یاد رکھنے کو یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسے آقا تمہیں ملے ہوئے ہیں، اے امتیوں کہاں ادھر ادھر بھاگتے ہو، ان کے دامن میں لگے رہو، پڑے رہو، اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ اصل پیشوا کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ سے جوڑتا ہے، جس طرح رسول اللہ بندوں کو خدا سے جوڑتے ہیں، ایسے ہی پیشوا کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ سے جوڑے۔ حقیقی پیشوا وہی ہے، حقیقی مرشد وہی ہے، اور یہی بات ہوتی ہے جس کے اندر لوگ اسی کو امام مانتے ہیں۔ ہم رضا رضا کر ہی اسی لیے رہے کہ انہوں نے رسول رسول کیا، نبی نبی کیا، آخری نبی کی آخری نبوت کا درس دیا، ختم نبوت کا سبق سکھایا، تو اسی لیے ہم رضا رضا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ مغالطہ لگتا ہے، بیچارے کم فہم کم سمجھ لگتے ہیں یا بنتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی باتیں کر رہے ہیں، احمد رضا کی بات کرتے ہیں، خواجہ کی بات کرتے ہیں، داتا علی حجویری کی بات کرتے ہیں۔ بھائی صرف نبی کی بات کرو نا، در حقیقت ان ہی کی باتوں میں نبی کی باتیں ہیں، ان کی باتوں سے تو نبی کی باتیں نکلتی اور ملتی ہیں۔ اگر انہیں ہی چھوڑ دے تو نبی تک پہنچانے والوں کو چھوڑ دیا تو نبی کی باتیں کیسے ہوں گی؟ در حقیقت یہ وہ زینہ ہیں، یہ وہ سیڑھی ہیں کہ جن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچا جاتا ہے۔ تو خدا را یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی اس طرح سے ناقدری کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کے لیے ہلکا گمان رکھنا اور ان کے تذکروں کو کم سمجھنا، یہ بہت بڑی، یہ کہہ لیجئے کہ ناقدری ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم تو آج بھی رضا رضا کرتے ہیں، کل بھی رضا رضا کریں گے کہ جب بھی رضا رضا کیا ہے تو نبی کی ہی یاد آئی ہے، دلوں میں حضور علیہ السلام ہی کی محبت بڑی ہے۔ دیکھیں ابھی رضا رضا کرتے ہو، کیسا کلام سنا، حضور علیہ السلام کی محبت ہی بڑی نا دل میں، یہی تو پیشوائی ہے۔ عدنان چشتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے ملانا، یہی تو پیشوا کا کام ہے۔ مزید میری بات کو تھوڑا سا آپ اور کھول کر بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایسے ہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو درس جو سبق دیا، اور یہ درس اور سبق وہی ہے جو قرآن حدیث کا درس ہے، سبق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں جو شہرت، جو لوگوں کے دلوں میں یوں کہہ لیں جو جگہ عطا فرمائی ہے، دنیا آج جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی لوگ ان سے محبت پروانوار، ان کی تعلیمات، ان کا ذکر کرنا، ان کا نام لینا سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا تھے، یہ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ ایک ایسے روحانی پیشوا تھے کہ جو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، آپ دیکھیں فساق و فجار آ رہے ہیں، توبہ کر کے وہ نیک متقی پرہیزگار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو وہ لوگ جو علم کے بڑے بڑے سمندر تھے، لیکن وہ جو ایک نسبت ہوا کرتی ہے، جو ایک روحانیت کے درجات کی بلندی پانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، اس سے محرومی تھی، ان
کے پاس آئے, ان کے دامن سے جڑے, تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ساتھ ساتھ وہ جو نسبت تھی وہ بھی آپ کو عطا کر دی, ان لوگوں کو عطا کر دی, اور وہ زمانے کے اندر رہبر و رہنما ٹھہرے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی یہ جو اس طرح کی پیشوائی کی جو جہاد ہے, جو بالخصوص روحانی اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو مبارک انداز ہے, آپ دیکھیے آپ کی روحانیت کس قدر بلند تھی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا مصفہ اور منقع آپ کو اللہ کریم نے بنایا تھا. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو پیر و مرشد نے آپ کے لیے کہے تھے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, کسی نے کہا نا کہ جی یہ تو اپنا 30 سال بھی عمر مبارک نہیں ہے, 20 سال یا 24 کے قریب سال, جی 24 سال عمر مبارک تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پہلی بار حضرت سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیے ادھر یہ جو روحانی تعلق ہے, جیسے ہی اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں, پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں, ہم تو کئی روز سے آپ کے انتظار میں. یہ ہے وہ جو اللہ کریم نے انہیں عطا کیا تھا سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, کہ وہ جنہیں عطا کرنا ہے, جنہیں دینا ہے, ان کا جو ہے وہ انداز یہ ہے. اعلیٰ حضرت آتے ہیں اور پھر پہلی ہی ملاقات میں 13 سلسلوں کی خلافت بھی, اور پھر ساتھ میں جو ہے 4 جو مسلسلات تھی ان کی اجازت بھی, اور دیگر جو اعمال تھے ان کی اجازت بھی دی. اب لوگ حیران ہیں کہ یہ تو وہ آستانہ ہے, یہ تو وہ در ہے, کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں عرصے تک جو ہے وہ مجاہدہ کروایا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں اور پھر بڑی بڑی عبادات ریاضات, اس کے بعد کہیں جا کر پھر خوش نصیب کو یہ جو ہے وہ منزل ملا کرتی ہے. لیکن یہ کیسا نوجوان ہے پہلی ملاقات میں, اور پیر و مرشد کا جو انداز ہے نا, اللہ اکبر, وہ سفید ریش ہے, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی مبارک سیاہ ہے اس وقت, بالکل بھرپور جوانی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو جب سب کچھ دے دیا, خلافت بھی عطا کر دی, سب کچھ دے دیا, اب لوگ حیران ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا اتنی جلدی سے پہلی ملاقات میں. اور سید حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے سوال کر ہی دیا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہاں تو وہ ہوا جو پہلے نہ دیکھا پہلے کبھی, یہ کیا وجہ ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں پیر و مرشد, ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ہمیں دھلائی کرنی پڑتی ہے ان کی, وہ جو اسے مصفہ منقع اور مجلہ کرنا پڑتا ہے, جو دل کی کیفیات ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. فرمایا یہ تو پہلے سے ہی ایسے صاف و ستھرے ہیں, دھلے ہوئے ہیں, اجلے ہیں. ارشاد فرمایا انہیں تو صرف نسبت کی ضرورت تھی. اور یہاں اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو خلافت دی تو وہ جو توجہ تشبیہی ہوا کرتی ہے, وہ ایک خاص توجہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پیر و مرشد نے آپ پر ڈالی, جب پیر و مرشد کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کمرے سے باہر تشریف لا رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت ساتھ, یہ پہلی ملاقات ہے. تو لوگ اس وقت دیکھنے والے کہتے ہیں, فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اور پیر و مرشد میں جو فرق تھا نا, وہ صرف داڑھی کے اعتبار سے ہی کیا جا رہا تھا. جو انوار و تجلیات تھے وہ آپ نے ادھر جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا. اللہ کریم نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو عطا کر کے آپ کی روحانیت کو اتنا بلند فرما دیا تھا. وجہ یہ ہے کہ یہ آگے چل کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی زمانے کی پیشوائی کرنی تھی. پھر مجازیب بھی ان کے پاس آ کر منازل طے کر رہے ہیں, اور علماء اور صوفیہ بھی ان کے پاس آ کر. یہی وجہ ہے کہ جب 20 سال عمر مبارک ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی, اویس زماں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی 85 سال عمر تھی ان کے, اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان کے پیر و مرشد ہیں, سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے دادا جان خود بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے مفتی اسلام اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. لیکن آپ دیکھیے پوتے کا احترام, ایک 20 سال کا نوجوان ہے, پہلی بار ایک بزرگ کے پاس گئے ہیں جن کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء جن کے مرید ہیں, خود اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی, دیگر اور بہت سارے علماء ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پر انتہائی شفقت, مہربانی ان کی اتنی, دیکھیے سفید ریش بزرگ ہیں, کھڑے ہو کر احترام فرما رہے ہیں, اکرام فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا. اور پھر بتا بھی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پیشوا بنائے گا, فتووں کے اعتبار سے بھی رہنمائی فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں سب کچھ. اور پھر وہ جو ایک کیفیت تھی آپ دیکھیں, اعلیٰ حضرت ایک دن کے لیے آئے, جانا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے نہیں ابھی ٹھہرو یہاں, اور ہمارا کہنا والد صاحب کو 2 دن مزید قیام فرمایا, وہاں رکوایا آپ نے. یہ وہ تھا جو سعادت مندی کی. اور پھر حاضرین سے فرماتے ہیں,
فرماتے ہمیں تو ان کے اندر نور ہی نور نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ تھے جن کی نگاہ تھی جو دیکھ رہے تھے. اور واقعی جو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی دیکھ رہے تھے، پھر وہ زمانے نے دیکھا کہ یہ 20 سال کے نوجوان کے ساتھ جو شفقت اور مہربانی اور عنایت والا معاملہ ہے نا، یہ ویسے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. آپ دیکھیے حضرت جو ایک مجذوب تھے وہاں بریلی شریف میں، حضرت دھوکے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا تھا، لوگ انہیں دھوکے شاہ کہا کرتے تھے، ان کے بعض معاملات کی وجہ سے، نام تو اور تھا ان کا. جی تو وہ کبھی اچانک بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے جی ایسے ہی، کبھی نظر آ رہے ہیں کبھی غائب ہو گئے. وہ ایسے ہی اللہ والوں کے لوگوں کو دھوکہ لگتا تھا، وہ اسی اعتبار سے انہیں موسوم کر دیا انہوں نے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے تو ایک بار فرمانے لگے کہ میاں احمد رضا، تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، زمین میں تو نظر آ رہی ہے، آسمانوں میں نظر نہیں آ رہی ہمیں. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بھئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے. انہوں نے پھر وہی بات کہی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے وہ روحانی پیشوا جو ناقصارہ پیر کامل اور کاملارہ رہنما، یہ ان کی بھی رہنمائی فرما رہے. اعلیٰ حضرت ایک مرتبے پر پہنچا ہوا ولی. بالکل بالکل. اور یوں کہہ لیں کہ دنیا کا ان کی طرف رجوع ہے اور ان کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس دیکھیں کیسے جو ہے وہ بلندی درجات کے لیے آ رہے ہیں. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے انہوں نے یہ بات کی نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہے ایسا نہیں نظر آ رہی ہے تو ہے، نہیں، فرمایا نظر آئے یا نہ آئے، فرمایا میرے آقا کی حکومت، ارشاد فرماتے ہیں بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، زمین و آسمان، ارشاد فرماتے ہیں ہر شے پر ہر جگہ جاری ہے، جاری تھی اور جاری رہے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا. اچھا، وہ جو مجذوب تھے وہ تشریف لے گئے. اب جو وہاں لوگ تھے انہوں نے سمجھا شاید پتہ نہیں ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن یہ تو جو دو بزرگوں کا معاملہ تھا، یہ تو انہیں پتا ہے یہ آئے بات کی، انہیں ملا کیا، یہ اعتراف کرنے کے لیے پھر آئے. اتفاق ایسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے چھوٹے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ چھت پہ چڑھے ہوئے تھے. اتفاق ایسا وہ گر گئے، ایک شور مچ گیا کہ جی وہ شہزادے نیچے تشریف لے آئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے ہاں جی ہوش میں نہ رہے. جی تو وہ معاملہ ایسا ہوا کہ والدہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کہا کہ بھئی وہ آپ نے مجذوب سے اس طرح جو ہے وہ تکرار کی ہے تو یہ شاید اسی کا معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ تمہیں الجھنے کی کیا ضرورت تھی امن میاں؟ ایسے ہی اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے. فرماتے مولا تعالیٰ اگر ایسے مصطفیٰ رضا 1000 عطا فرمائے، ارشاد فرماتے تو خدا کی قسم ان سب کو شریعت مطہرہ پر قربان کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ روحانی پیشوائی، یعنی ایک خلاف واقع معاملہ ہوا، قدم متزلزل نہیں ہو رہے. پیشوا کا کام یہی ہوتا ہے، زمانے کو یہ لوگ بدلا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے یہ چلایا کرتے ہیں، راہبر رہنما کا کام یہی ہوا کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لیکن میں شریعت مطہرہ پر حرف نہیں آنے دوں گا. اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، وہ جنہیں آنکھیں عطا کی گئی تھی وہ آ گئے حضرت دھوکے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آ کے کہتے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ منازل طے کر رہے تھے. میرے پاس آئے تو جو دنیا میں حکومت تھی وہ دیکھ چکے تھے. اب جو اگلا سٹیپ تھا، جو اگلا درجہ تھا، وہ تھا جو کائنات میں آسمانوں میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے وہ نظر نہیں تھی. فرمایا یہ وہ نظر لینے کے لیے آئے تھے میرے پاس سے. ان کی تربیت یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ذمے تھی، تو فرمایا وہ نظر انہیں دے دی گئی ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بیان کر دیا. ادھر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، ادھر دھوکے شاہ صاحب آگے، اور انہوں نے کہا کہ میاں احمد رضا تم صحیح کہتے ہو، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت زمین میں ہے ایسے ہی آسمانوں پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایسے روحانی پیشوا ہیں کہ جو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجات کو بلندی عطا کی جا رہی ہے ان کے ذریعے سے، اور جو فساق و فجار ہیں، جو راہبری کے، جو رہنما کے، جو پیشوا کے منتظر ہیں، ان کی یوں پیشوائی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کے کچھ اشعار اس جگہ پر ہونے چاہیے اعلیٰ حضرت کی شان میں. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا،
حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امت، اے امام اہل سنت نائب شاہ امت، کیجئے ہم پر بھی سایہ، اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی روحانی پیشوائی اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یوسف سلیم بھائی، ایک روحانی پیشوا کیا کیا کام ہوتے ہیں اس کے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کاموں پر کیسے صادق ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جائے کہ اس چیز کی امپورٹنس اگر پتہ چلے نا تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عدنان چشتی بھائی نے بڑے کئی سارے جہد سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اگر عوامی اس سے بات کی جائے تو سمجھنا بہت زیادہ قدر آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اشفاق بھائی، انسان جو ہے نا 4 عناصر کا مرکب ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ بلکہ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر، آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور آپ کے 2 اشعار ہیں جو یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ کے سامنے اشعار سنانا یوں کہا جائے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے ایسی بات بھی اسی کی طرح ہے۔ بہرکیف آپ کا جو شعر ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کہتے ہیں آتش و آب خاک باد، انہی سے سب کا ہے ثبات، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں، ختم ہے 4 رسل، فرشتے 4، 4 کتب، دین 4، سلسلے دونوں 4 4، لطف کیسا ہے 4 میں۔ اچھا، یہ اب اگر اس کو یوں دیکھیں نا تو لفظ اللہ میں حروف بھی ہیں 4، لفظ محمد کے حروف بھی ہیں 4، اور لفظ محمد قرآن میں آیا بھی ہے 4 بار، تو کیسا عجب لطف ہے یہ 4 میں۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ انسان کو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے نا، انسان جو ہے وہ ایک جسم ہے اور روح ہے، یہ ایک کامل انسان ہے۔ انسان کے لیے ان دونوں کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جسم کا انسان خیال رکھتا ہے، اگر کبھی کوئی بیماری ہو گئی تو وہ اس کے علاج کے لیے، اس کو درست کروانے کے لیے وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، تو یہ جسم کی اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر روح کو تر و تازہ رکھنا ہے اور اس کے لیے اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہو گئی ہے، روح کے اندر کے کوئی معاملات ہیں، تو اس کے لیے آپ کو روحانی طبیب کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور روحانی طبیب جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے باطن کو پاکیزہ رکھنے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسے ہی تصوف کی لینگویج میں اس اصطلاح کو یہ مرشد کہا جاتا ہے۔ روحانی طبیب سمجھ لیں، روحانی طبیب سمجھ لیں۔ جس طریقے سے چلیں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ہم جو یوں کہا جائے کہ عام کرتے ہیں، عام عوام لینگویج میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو، جس طریقے سے ایک گاڑی اگر ہم دیکھیں تو گاڑی کی ایک ہے اوپر کی چمک دمک اور اس کا ایک انٹیریئر ڈیکور، ٹھیک ہے، انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں، ٹھیک ہے، وہ گاڑی کمپلیٹ ہو گئی جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو انسان بڑا چمکا رہا ہے، اس کو دھو بھی رہا ہے، اس کے بار بار اس کے اندر چینجنگ بھی کر رہا ہے، لیکن ایک ہے اس کا انجن اور اس کے جو چلنے کے معاملات، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر کو تو چمکا رہے ہیں، اگر اس کا اندر جو ہے وہ کمزور ہے تو پھر گاڑی دھواں بھی دے گی اور چلنے میں پریشان بھی کرے گی۔ تو جو روحانی پیشوا ہے نا وہ بیسیکلی یہ اندرونی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، قلبی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، حب جاہ ہو گئی۔ اس طریقے سے جو بیماریاں ہیں نا، اس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ
اچھا مختلف مواقع پر اس کی ٹریٹمنٹ کی، کبھی آپ مکتوبات کے ذریعے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے، کبھی آپ وعظ فرماتے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی، کبھی آپ فتاوے جاری کرتے تو اس کے ساتھ اس کی رہنمائی ہوتی۔ امام اہل سنت چونکہ ایک عظیم روحانی پیشوا ہیں، اس لیے آپ نے ایک عظیم جو کام کیا ہے وہ بھی ہے کہ روحانیت کے نام پر ہونے والی جو خرافات ہیں آپ نے ان پر بند باندھا ہے، صحیح، اور ایسا بند باندھا ہے کہ غلط صحیح کی پہچان کروائی ہے، اندھیرے اور اجالے کا فرق بتایا ہے، حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھایا ہے، عوام اہل سنت کو ہدایت کا راستہ دکھا کر لٹیروں اور ڈھونگی بابوؤں سے بچایا ہے۔ صحیح۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم کام ہے کہ اس کام نے اعلیٰ حضرت کو ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ یہ مقبول بارگاہ خداوند بھی ہوئے، اور ایسے مقبول ہوئے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم یہاں بیٹھ کر رضا رضا کر رہے ہیں، اور یہ رضا رضا کرنا ہمیں لطف دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے رہنمائی کی۔ ایک بار اعلیٰ حضرت آپ کے گھر پر دعوت تھی، اور ایک سجادہ نشین جو ہے وہ ایک گدی نشین کے صاحبزادے وہ وہاں تشریف لائے تھے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مہمان کوئی آتا تھا تو دسترخوان لگانے کے بعد اعلیٰ حضرت اس مہمان کے خود ہاتھ دھلواتے تھے۔ اچھا، تو اب اعلیٰ حضرت جو ہے وہ حسب عادت ہاتھ دھلوانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس شہزادے کا ہاتھ دھلوانے کے لیے آپ نے پانی بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ بڑھایا نا تو ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی اور ایک چھلا پہنا ہوا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت نے شہزادے کا ہاتھ تو بعد میں دھلوایا، پہلے جو ہے وہ روحانی ٹریٹمنٹ کی۔ کیسے ٹریٹمنٹ کی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا شہزادے یہ انگوٹھی اور چھلا مجھے نہیں دیتے ہو؟ تو اب انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے نکال کے اعلیٰ حضرت کو پیش کر دی۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، کھانے کا معاملہ ہوا اور یوں دعوت ختم ہو گئی۔ جب وہ شہزادے اپنے گھر پہنچے نا بمبئی، تو بیٹی آ کر کہنے لگی کہ وہ بریلی والے مولانا نے ایک پارسل بھیجا ہے، اور اس پارسل میں ایک انگوٹھی اور ایک چھلا ہے، اور ساتھ ایک اس میں ایک خط بھی ہے، اور اس خط میں لکھا ہے کہ بیٹی یہ جو طلائی زیورات ہیں، یہ انگوٹھی اور چھلا یہ آپ کے لیے ہیں، کیونکہ مردوں کو سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسی تربیت اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ کام بھی ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ روک بھی لیا، اور کسی کو برا بھی نہ لگا کہ ان کی عزت بھی مطلب سب کے سامنے یوں نہ کہہ دیا کہ بھائی یہ سونا پہننا مرد پر اس وقت یہ ہے انداز، یہ ہے انداز، اور یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یوں کہا جائے کہ انداز۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی تصویر کو آج دیکھنا ہو نا تو کوئی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھ لے۔ امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھا ہے کہ آپ گاہے بگاہے مبلغین کی، اپنے مریدین کی، اپنے محبین کی ایسی تربیت کرتے ہیں نا، یقین جانیے میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، اور سچی بات ہے کہ ڈر بھی لگتا ہے، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ایسی بیان نہ ہو جائے، اور پیچھے ایک ہمت بھی ہے کہ خوف نہیں ہے، پیچھے ہاتھ ہے، اگر اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو فوراً سے وہاں سے جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ حاجی عمران اتاری صاحب ایک بار فرما رہے تھے کہ جب امیر علیہ سنت دیکھ رہے ہوتے نا تب مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ پتہ ہے نا یہ سنبھال لیں گے۔ بالکل ایسا ہے، جب وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تب میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ لغزش ہوئی تو سنبھالے گا کون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہونا چاہیے، پیر صاحب کی نظر ہے، اور یہی تو ہیں کہ جن کے صدقے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے جانا سمجھا۔ شاید میرے جیسے لاکھوں ہوں گے جو اس بات کا اعتراف کریں گے، یا کروڑوں ہوں گے کہ جنہوں نے امیر اہل سنت سے وابستہ ہو کر یہ جانا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے مفتی، کتنے پابند سنت اور کتنی عظیم شخصیت تھے۔ یہ امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے ہمیں جوڑ دیا، اور جو اعلیٰ حضرت کو جتنا قریب سے دیکھتا ہے وہ جانتا، جو سمجھتا ہے اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت واقعی ایک روحانی پیشوا بھی ہیں، ایک زبردست مصلح بھی ہیں، اور آپ کے اندر صرف باتیں نہیں ہیں، عمل نظر آتا تھا۔ عدنان چشتی صاحب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں نہیں کی۔ جی، مرد قلندر وہی ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے۔ واہ واہ، باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں جب گراؤنڈ لیول پہ بندہ آتا ہے اور عمل کر کے دکھاتا ہے نا تو جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اور روحانی پیشوا، کامیاب روحانی پیشوا وہی ہوتا ہے جو خود پہلے عمل کرتا ہے پھر اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم آج امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود کتنے پابند ہیں سنتوں کے، شریعت کے، اور پھر آپ جو بات کہتے ہیں اس کا اثر کتنا جلدی اور فاسٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، آپ سنتوں کو
کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایون سنت قبلیہ، نماز کے بعد کی سنتیں، واہ واہ یہ نہیں چھوٹتی تھی. جماعت نہیں ترک ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اور آپ کو ایک بار دیکھا اعتکاف میں بیٹھے ہیں آخری عشرے کے رمضان شریف کے، سید ایوب علی رضوی صاحب وہ حاضر ہوئے تھے، تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کھانا ہے وہ ایک چھوٹی پیالی فیرنی، غالباً یہ سحری تھی یا افطاری تھی، ایک پیالی فیرنی ہے بس، اور اول آخر چٹنی تھوڑی سی چکلی بس. تو پوچھا کہ یہ چٹنی اور فیرنی کا کمبینیشن کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بس وہ کھانا تو فیرنی ہے، بس یہ اس سے پیٹ میں وزن ہو گیا، لیکن اول آخر نمکین سے شروع کرنا ہمیں یہ طریقہ ہم نے سنا پڑا ہے مسنون، تو اس لیے کہ اول آخر نمکین ہو جائے تو میں چٹنی شروع میں بھی تھوڑی لے لی، آخر میں بھی تھوڑی سی کھا لی. تو یہ اتنا مطلب سنتوں کا اور آداب کا خیال کرنا اس قدر زیادہ اپنے ماننے والوں کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی سنتوں پر، نمازوں پر، دینی امور پر پابند اور کاربند رہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے. 2-3 کالز لے لیتے ہیں اس وقت. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے امام احمد رضا خان سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، اعلیٰ حضرت کس انداز میں حیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیا، کہ حیا بھی بہت بڑی دولت ہے، اس پر اگر کچھ ہے آپ کے ذہن میں تو بیان فرمائیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا جو انداز تھا نا، یہ یوں کہا جائے کہ آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا ہر عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. اب آپ صرف سونے کے انداز کو دیکھ لیں نا، بسا اوقات انسان جب سوتا ہے نا تو وہ پھر کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، کہاں پاؤں ہے تو کہاں چادر ہے تو کہاں جی اس کا جو ہے وہ کرتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے، آپ جب سوتے تو کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رائٹ سرہانے، اپنے سر کے نیچے یہ رکھ کر اس طریقے سے سوتے تھے. ٹھیک ہے، پاؤں کو سمیٹ کر سوتے تھے. اور کسی نے جب اس کی حکمت پوچھی تو بتایا کہ اس لیے سوتا ہوں کہ یہ لفظ محمد بن جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا عشق اعلیٰ حضرت کے اندر کیسا یوں کہا جائے کہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ سوتے ہوئے بھی میرے جو ہے وہ جسم سے یہ لفظ محمد اور اس طریقے کا انداز رہے، ہاتھ سے ہاتھ یوں جو ہے نا وہ میرا جسم سمیٹا رہے، سمٹا رہے. اس میں حیا بھی ہے جی اور محبت بھی ہے. اور ہاتھوں سے یہ انداز تھا، واہ، ہاتھ جو ہے نا یہ یوں رکھا کرتے تھے. ایک ہاتھ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ سر کے نیچے ہو، دوسرے کا یہ انداز ہو. یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں یوں تو الف 2 لام اور ہے، واہ واہ واہ، تو ہاتھ سے اللہ اور جسم سے محمد. کیا بات ہے، اللہ اور محمد، یہی تو ہمارے محبت کے معیار ہیں، اللہ اور رسول. تو مولانا حامد رضا خان لکھتے ہیں نا، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. اللہ، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں. اب ذرا ڈرون شاٹ سے دیکھیے، اعلیٰ حضرت سو رہے ہیں تو پھر اگلا مصرع سنیے، کہہ رہے مہر غلامی ہے پڑی. اللہ اللہ، یہ جو پڑھا ہے نا یہ احمد رضا کا وجود نہیں ہے، یہ مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اور محمد، سبحان اللہ. یہ مہر غلامی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو 1272 سنہ ہجری میں پیدا ہوا اور اپنی ہی تاریخ پیدائش کو علم ابجد کی روشنی میں جب نکالتے ہیں تو فرماتے ہیں نا کہ میرے جو تاریخ ولادت ہے اس کی جو علم ابجد کی روشنی میں، علم الاعداد کی روشنی میں عدد نکلتے ہیں وہ 1272 بنتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت فخریہ طور پر، شکرانے کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ فقیر کی جو تاریخ ولادت ہے اس کی عدد یہ نکلتے ہیں، اور یہ سعادت ہے رب کی طرف سے. اور خاص مدد تو نظر آتی ہے، واہ، حافظے کی مدد ہو، مریدین کی طرف سے مدد ہو، علم کی طرف سے مدد ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی مدد ہو. حج کے سفر میں دیکھیں تو مدد، کیسی کیسی مددیں ملی.
کیسی عزتیں ملی. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے وہ دیوانہ وار پھرا کرتے تھے. حالانکہ یہ وہ گلیاں ہیں کہ جہاں بڑوں بڑوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. بڑے بڑے علماء یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ مدینے میں مکے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگوں کا محور و مرکز بنے رہتے تھے. حالانکہ یہ تو وہ گلیاں یہاں بڑے بڑے آتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی عزت و شان ہی الگ ہوا کرتی تھی. یہ بھی ایک طرح سے مدد ہے کہ جسے اللہ چن لیتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے, پھر اس کی عزت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. مزید کال دیجیے. میرا نام محمد عاطف ہے اور میں ہند سے بات کر رہا ہوں. پروگرام حیات امام احمد رضا خان میں میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کون تھے, وہ بھی بتا دیجیے اور ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کون تھے؟ قبلہ عدنان چشتی صاحب. حضرت خاتم الاکابر حضرت سید آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ آل حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد ہیں, اور بڑے جلیل القدر ایک زمانے میں اللہ کریم نے انہیں بھی پیشوائی عطا کی تھی. ماہرہ مطہرہ ویسے ہی جو ہے وہ عظمتوں اور برکتوں کا یوں کہہ لیں کہ ایک مرکز ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو جن سے یہ تو سارے کا سارا گھرانہ ہی, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد, پھر ان کے جو پوتے ہیں حضرت ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی جو ہے بڑی عظمت و رفت والا ہے. اور بڑے بڑے ان کی عظمت و رفت کو یوں دیکھیے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ جا کر بیعت ہو رہے ہیں, وہ آستانہ کتنی عظمت اور برکت والا ہے. اور پھر حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی, جن پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں, تمام معاملات میں وہ دو افراد جن پر آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے, ان کو رہبر و رہنما تسلیم کیا جا سکتا ہے, ان میں اچھا دونوں کے دونوں, ایک نہیں, اعلیٰ حضرت کے والد گرامی بھی اور حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی, دونوں کے دونوں بیعت ہیں وہیں ماہرہ مطہرہ میں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بھی وہیں. تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک روحانیت کا بہت بڑی گدی ہے, وہ کتنا بڑا وہ مسند ارشاد ہے, اور ایسے مسند پہ بیٹھنے والی کیسی عظیم ہستی, روحانی ہستی ہوگی. میں آپ کو جی یہ ان کا بڑا پن ہے. اور پھر جب اعلیٰ حضرت وابستہ ہوتے ہیں وہاں سے, تو ان کا اعلیٰ حضرت پر اعتماد کتنا ہے. اس کے بعد سے اصول قاعدہ قانون یہ ہے کہ اب جو کتاب ہمارے آستانے سے چھپے گی, جو یہ ہمارے مرید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جس کو یہ پاس کریں گے وہ پاس ہے, جس کے بارے میں کہہ دیں یہ کاٹ دی جائے, فرمایا وہ کاٹ دی, وہ چیز نکال دی جائے. کیا بات ہے. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات عرض کروں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, اور ان کے خلیفہ, ان کے شہزادے حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اتنا بڑا کلام, ذرا غور کیجئے گا, حاضرین بھی بیٹھے ہیں اور ناظرین نے یہ کلام ضرور سنا ہوگا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ایک سے بڑھ کر ایک شعر نورانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ویسے تو واعظین نے بہت کچھ کہا, محررین نے بہت کچھ لکھا, کتابیں لکھی گئی, لیکن ایک کلام ایسا جو نورانیت مصطفیٰ پر ہو, اعلیٰ حضرت کے سوا کسی اور کا ایسا رنگ نظر نہیں آتا ہے. اور یہ کلام جب لکھتے ہیں, اس کی ہسٹری ایسی ہے عدنان چشتی صاحب جی. صبح طیبہ میں ہوئی, یہ کلام پڑھا گیا پہلی بار 1317 میں. 1317 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہے 1340, آج چل رہی ہے 1445, 1445 ہجری. تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا گیا 1317 میں. اللہ اکبر. 5 جمادی الاخری, 5 جمادی الاخری کو عرس قادری, ایک ہوتا تھا عرس قادری بدایون میں, انڈیا کا ایک شہر ہے بدایون, وہاں پر عرس ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے اکابر تشریف لایا کرتے تھے. مولانا عبد القادر بدایونی صاحب بھی تھے, وسیع احمد شاہ محدث صورتی تھے, مولانا غلام رسول قادری صاحب تھے, محمد حسین اشرفی میاں تھے, اور اس محفل کی صدارت کر رہے تھے حضرت ابو الحسین احمد نوری. اور یہ پہلی بار یہ کلام پڑھا گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. حضرت مولانا حبیب قادری صاحب تھے, ایک نعت خواں, انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کلام شروع ہوا تھا صبح 10 بجے, شاہزیب بھائی صبح 10 بجے شروع ہوا, اور تقریباً 3:30 4 بجے تک
4-5 گھنٹے یہ کلام پڑھا گیا, ایک ہی کلام چلتا ہے. ایک کلام, اور اس کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ مکرر مکرر مکرر, تو 6-6 بار 8-8 بار پڑھا جاتا تھا. اس میں ایسا ذوق لوگوں کا آ رہا تھا. تو اس میں جب آخری شعر آیا, اے رضا, یہ احمد نوری کا فیض ہے, مسند صدارت پہ حضرت بیٹھے ہیں, پیر صاحب کے شہزادے. کیا بات. تو جب یہ شعر گویا پورا کلام ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو میرے پیر صاحب کے شہزادوں کا فیضان ہے کہ جو نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے یہ کلام لکھا. تو اس وقت چونکہ حضرت جو تھے, حضرت ابو الحسین نوری میاں, آپ بڑے ہی جلالی بزرگ تھے, اور آپ نارملی جو ہے نا وہ مراقبے میں رہتے تھے. کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ مراقبے میں ہوتے تھے, نگاہ مبارک جھکی ہے, حضور کی نعتیں سن رہے ہیں. جیسے یہ شعر آیا نا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, حضرت نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ اٹھا دیے. اعلیٰ حضرت کے لیے گویا دعائی انداز تھا کہ میرے والد کے مرید نے کیسا مجھے اعزاز بخشا اور اسے میری طرف منسوب کر دیا کہ یہ میرا فیض ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ فیضان تو جاری تھا, تو ہاتھ اٹھائے اور مجمع پر ایک سناٹا طاری ہو گیا, لوگوں کی چیخیں بازوں کی نکل آئیں. اور اعلیٰ حضرت جو جہاں بیٹھے تھے نا, سن رہے تھے کہیں, اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر حضرت ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا سر مبارک آپ کے زانوں پہ رکھ دیا. اب حضرت کا ہاتھ تھا, حضرت ابو الحسین احمد نوری صاحب کا ہاتھ تھا, اعلیٰ حضرت کا سر تھا اور زانو مبارک تھا, اور آپ دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے, تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ وہ انداز تھا جو دکھاتا تھا کہ روحانی پیشوا بنتا ہی وہ ہے جو اپنے اکابر سے عقیدت بھی ایسی رکھتا ہے, جو اپنے پیر صاحب سے, پیر گھرانے سے, پیر کے شہزادوں سے اور اپنے پیشوا سے عقیدت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی عقیدت آگے بالوں میں ڈال دیتا ہے. روحانی پیشوا باتیں کر کے نہیں بنتا, عمل کر کے بنتا ہے. میرے رضا نے عمل کر کے دکھایا, عزت دے کر دکھایا, اللہ نے آپ کو عزتوں کے مینار پہ بٹھا دیا. واہ 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 واہ, یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. دیکھیں آج جو ہے نا مرید اپنے پیر پر فخر کیا کرتے ہیں کہ میرے پیر ایسے, میرے پیر ایسے. کیا بات. اعلیٰ حضرت کی شان کیسی ہے, آپ کیسے مرید ہیں کہ آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے پوچھے گا نا کہ کیا لائے ہو, کیا لائے, تو میں عرض کروں گا مالک میں تیرے لیے احمد رضا لائے. احمد رضا لے کر. اس پر تو ایک شعر یاد آ رہا ہے, کسی نے کہا ہے نا, روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بولے آلے رسول تو لایا ہے کیا. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بولے آلے رسول تو لایا ہے کیا. بولے آلے رسول تو لایا ہے کیا. عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا, عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. یا خدا چرچ اسلام پر تابت تیرا تاج شریعت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں, دشمنوں کے دلوں کو جلاتا رہوں. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں, دشمنوں کے دلوں کو جلاتا رہوں, دشمنوں کے دلوں کو جلاتا رہوں. اور کلام رضا میں سناتا رہوں, اور
کلام رضا سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت 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 رہے۔ فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے کچھ ارشادات اعلیٰ حضرت آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ ارشاد رضا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت محمد الرسول اللہ کے لیے ڈھال بنی رہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ۔ بے نمازی ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر کا گھوڑا کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں۔ کیا خوب ہے۔ فیضان رضا جاری رہے گا۔ انت ممتاز۔ اچھا نیکسٹ۔ جس کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ نیکسٹ۔ فرمان رضا۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ بنت ناصر علی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ بنت اشتیاق ہند سے فرمان اعلیٰ حضرت۔ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، گمراہی کا پہلا پھاٹک یہی ہے کہ آدمی کے دل سے اتباع سبیل مومنین یعنی مسلمانوں کے راستے پر چلنے کی قدر نکل جائے۔ نیکسٹ۔ سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعائے ہدایت کی جائے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ چھوڑ دے۔ بنت اشرف عطاریہ پھول نگر۔ نیکسٹ۔ بے وقوفوں کی دوستی در حقیقت دشمنی ہوتی ہے۔ واہ۔ بنت اعجاز حیدرآباد۔ نیکسٹ۔ جماعت میں برکت ہے اور مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے۔ حافظ احمد رضا وہاڑی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ جس شخص کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ بنت عبد المجید حافظ آباد۔ نیکسٹ۔ میں نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے بہتر پانی کہیں نہ پایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بنت اعجاز۔ نیکسٹ۔ غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے۔ ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں۔ دیپال پور تحصیل سے نام نہیں لکھا۔ نیکسٹ۔ جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے۔ بنت عبدالسلام کراچی۔ نیکسٹ۔ ماشاءاللہ۔ چلے جی یہ تو بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے۔ بنت اجمل رحیم یار خان سے حدیث شریف میں ہے اللہ پاک حیا والا کرم والا ہے، اس سے شرم فرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی پھیر دے۔ واہ۔ نیکسٹ۔ دیکھیں یہ اس طرح لکھا کریں، کوشش کریں پڑھنے میں، ورنہ میرے نمبر ابھی 1.5 ہیں، 2-3 نہ ہو جائیں اس پروگرام کے بعد۔ اللہ آسانی فرمائے۔ ادب علماء دین، عوام پر علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے۔ عبد الرحمن اتاری ملتان شریف ماشاءاللہ۔ یہ کتنے پیارے پیارے فرمان 2-3 منٹ میں ہمیں سننے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ یوسف بھائی بہت پیارا سیگمنٹ ہے، بہت خوبصورت کام کا ہے، ویسے بہت کام کا ہے۔ اچھا بلٹ پوائنٹس یوں کہا جائے کہ آپ کو مل جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ملائی مل جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اچھا اس سے ناظرین کا ذوق بھی بڑھے گا، شوق بھی بڑھے گا اور مطالعے کا ذہن بھی ملے گا۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ بہت خوبصورت segment۔ پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک جو ہے نا جائزہ ان اقوال کی صورت میں بھی آ جاتا ہے۔ یار یہ کون ہے، ایسی باتیں کون کر رہا ہے، کون ہے یہ ہستی۔ واہ الحمدللہ۔ عدنان چشتی صاحب ایک روحانی پیشوا کے عمل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج بھی پیر ہیں، مرید ہیں، پیر کا اپنا سلسلہ ہے، مرید کا اپنا تعلق ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے زمانے میں کسی پیر کو یا کسی مرید کو کس طرح سے ایک دوسرے سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے؟ اشفاق بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ سے وابستہ ہوئے لوگ جو ارادت کے ذریعے ہوئے یا دیگر اور جو ہے وہ واسطوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے سب سے پہلی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو بتایا جاتا ہے، وہ ہے اللہ رسول کا ادب۔
احترام صحیح. جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اس کے بعد ہی جو ہے اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کو کیا لفظ کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے فتاوی جات کے ذریعے، اپنے مکتوبات کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے اس طرف ہی رہنمائی فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے پہلے یعنی یہ جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بعد آپ فرائض پر عمل کرنے کا فرماتے ہیں جو آپ کے پاس وابستہ ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہ میں نے نماز پڑھنی ہے نہ تم نے پڑھنی ہے، بلکہ آپ کتنا پیارا فرمان ابھی گزرا، آپ فرماتے ہیں بے نمازی یا فرائض کو چھوڑنے والا تو ایسا انسان ہے کہ جیسے تصویر کا انسان ہوتا ہے، تصویر والا ایسا گھوڑا. مسلمان. اور ایک جگہ جو ہے وہ تصویر سے تشبیہ دی، فرمایا یہ ایسا انسان ہے جیسے تصویر والا انسان ہوتا ہے. اچھا. تصویر والا انسان کسی کام کا نہیں ہے، یعنی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مجھے پانی پلا دو ذرا، تو تصویر والا انسان آپ کو پانی نہیں پلائے گا، کسی کام نہیں آئے گا. فرماتے ہیں یہ جو فرائض و واجبات کو چھوڑنے والا بندہ ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہے، ظاہر میں انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ بس بے جان ہے. تو اگر یہ جان چاہیے ہے، اگر یہ کام والا بننا چاہتا ہے تو پھر فرائض و واجبات پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا آستانہ وہ ہے، آپ کی جو تعلیمات وہ ہیں، آپ کی پیشوائی وہ ہے جو دین اور شریعت کا تقاضا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں. اچھا، فرائض و واجبات درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ تعلیم دیتے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل ہیں، اور اس کے بعد پھر اوراد وظائف کا، جیسے آپ نے جو ہے وہ اوراد وظائف کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی، اور اسی طرح شجرہ شریف پڑھنے کے حوالے سے ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو رسالہ مبارک ہے جس کے اندر مختلف جو ہے وہ آپ نے صبح و شام کے اوراد و وظائف ذکر فرمائے ہیں، اس کو پڑھنے کے حوالے سے یعنی ایک جو روحانیت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ایسا نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو سیرت طیبہ ہے اس کی یوں جہاد ہیں کہ آپ جس ایک کو دیکھیں نا اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فن کے اندر، اس میدان کے اندر آپ ہی شاہ سوار نظر آتے ہیں. یعنی لوگوں کو اگر ہدایت کے اعتبار سے ہے، پیشوائی کے حوالے سے، روحانی اعتبار سے، ایسا نہیں کوئی تشنگی ہے یہاں وہ ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، ہر طرح کے اذکار بھی دیے جا رہے ہیں. کوئی بندہ یہ کہ میرے جی وہ فلاں جو ہے وہ روحانیت والا معاملہ نا وہ میرا تشنا رہ گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ہر اعتبار سے جس بندے کا یوں کہہ لیں کہ اس کے ظرف میں جتنی جگہ ہے اتنا جو ہے وہ اس کو دیا جا رہا ہے اور اس کے اعتبار سے تقسیم کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ جو شجرہ ہے یہ بھی یہاں پر اہم ہے بتانا. یہ شجرہ شریف ہم بھی اتاری سلسلے والے بھی پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اس کے شروع کے 18 اشعار یہ بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک زبردست آپ کی تعلیم ہے کہ آسان کر دیا اپنے مرشدین کو حضرت مولا کائنات تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یاد رکھنا کہ ہمارے کون سے اس سلسلے کے بزرگان دین ہیں. یہ کتنا زبردست کام ہے، یہ کمال کا کام ہے اعلیٰ حضرت کا. اسی طرح آپ کی روحانی پیشوائی میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اس کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جیسے میں چاہوں گا آپ اگر صدر الشریعہ کو ماحول میں لانے والا واقعہ اگر سنائیں تو اعلیٰ حضرت نے جو انفرادی کوشش کی تھی. اشفاق بھائی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی جو پیشوائی ہے نا وہ صرف ہند اور پاکستان تک محیط نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان میں جو عرب علماء تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی وہاں ان کے لیے بھی پیشوا ہونے کا کردار ادا کیا ہے. آپ دیکھیں وہ فتاوی جات مسائل کا حل اعلیٰ حضرت سے دریافت کر رہے ہیں، خلافتیں اعلیٰ حضرت سے لے رہے ہیں، اسناد جو ہے احادیث کی حالانکہ زمانہ ان سے فیض پاتا ہے لیکن وہ اعلیٰ حضرت سے لینے کو شرف سمجھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت انہیں عطا فرماتے ہیں. یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی پیشوائی کا ایک انداز ہے. پھر جو بندہ جس منصب جس کام کے اعتبار سے ہے اس کو اس منصب اس کام تک پہنچانا، یہ بھی پیشوائی کا اعلیٰ درجہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی میں نظر آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں اگر یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی پیشوائی نہ ہوتی تو کون صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی کا جو اب ایک اللہ کریم نے آپ کو ایک مقام مرتبہ عطا کیا، لوگ ایک حکیم کی حیثیت سے انہیں جانا کرتے لیکن آج حکمت میں بھی ان کا نام ہے اور شریعت کے معاملات کے اندر بھی ان کا نام ہے کہ ایک بہت بڑے مفتی اسلام جنہوں نے مسلمانوں پر اتنا احسان کیا کہ بہار شریعت کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے ایک رہبر و رہنما کتاب عطا فرمائی، دیگر اور بھی تصانیف عطا فرمائی. یہ ان سب کے پیچھے ہاتھ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس آئے تو ادھر
ان کا ایک تعلق اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے اور دوسرا حضرت شاہ وسیع احمد صورتی محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی بڑے جوہر شناس آدمی تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ بھائی یہ لے جائیں ان کو کہا صدر شریعہ کو اور وہاں لے جا کر دے دیجیے گا، اور ان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جی یہ شہزادہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اب نے پڑھا دیا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا اس طرف آپ ذہن ان کا منتقل کریں. درس نظامی پورا درس نظامی مکمل ہو گیا ہے. اب ان کا جو ہے وہ ذہن، چونکہ والد صاحب بھی ان کے حکیم ہیں، ان کے دادا بھی حکیم ہیں، تو یہ حکمت کی جانب ان کا طب کی طرف رجحان ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وہاں دیکھیے کیسا ایک جملے نے ان کی طبیعت کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اعلیٰ حضرت رحمت کیسا وہ اثر انگیز جملہ تھا، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے. گئے تھے کچھ دنوں کے لیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہیں رہو، اور یہ بھی ایسے سعادت مند تھے جب فرمایا نا یہیں رہو تو انہوں نے کہا پھر یہیں رہنا ہے جی. پھر رمضان شریف کا مہینہ یوں کہہ لے وہ آیا، اس پر جب گئے تو فرمایا جب بلاؤں نا تو پھر آ جانا، جب بلاؤں پھر آ جانا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اور پھر جب آئے تو اب جو ہے نا وہ دنیا دل کی یوں بدل دی. یعنی ایک بزرگوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، جس بندے کو یہ محبت بھی ہوتی ہے، دل میں محبت آ جائے نا کسی کے لیے تو پھر بندہ اسی کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور کس بندے کو یوں کہہ لے کہ ایک وہ وقت ہوتا ہے نا لوہار، اس کو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، لوہے کو گرم کرتا ہے اور ایک وقت پر اس پر ضرب لگاتا ہے اور پھر اپنی من چاہی چیز اس سے بنا لیتا ہے، اس کی شکل کو وہ تبدیل کر لیتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے پاس رکھ کر تربیت فرما رہے تھے. یہ وہاں روکنا ایسے ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں رہ جائے، ٹھیک ہے جی رک گئے، کھا رہے ہیں پی رہے نہیں، موج کر رہے ہیں. یہ تربیت کے مراحل تھے. اور پھر جب یوں کہہ لے لوہا گرم ہوا، پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا بھائی آپ کی روٹین کیا ہے، کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا تو کام یہ ہے. فرمایا صبح صبح یہ کام اچھا زیب نہیں، یعنی یہ وہ صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ ایک اس جملہ، کام میں صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑا، اللہ اکبر، اس کام میں صبح صبح کتابیں دیکھنی، قرآن و حدیث دیکھنی. ایک جملہ آپ دیکھیں. فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک عرصے سے میں کام کر رہا تھا نفرت پیدا ہوگی اس سے کہ نہیں یار. اور پھر آپ دیکھیے تدریس کی طرف بڑے بڑے آپ نے علماء بنائے. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی مصنفین دیے آپ نے، بڑے بڑے محدثین دیے آپ نے. یہ سب کا مفتی اعظم ہند بنایا. اعلیٰ حضرت نے آپ کو منصب قضا پہ فائز کیا. بالکل منصب قضا، یہ جو فیصلہ کر دیں وہ یہ قاضی ہے میرے. سبحان اللہ سبحان. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی پیشوائی ہے. آپ دیکھیے منتخب فرمایا اور پھر زمانے نے فیض پایا ان سے. آج تک آج کوئی ایسا عالم دین نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں عاشقان رسول جو ہے اپنے مسائل کا حل ان کی کتاب اور ان کے فتاوی سے جو ہے پاتے ہیں الحمدللہ. اور زبردست مایہ ناز کتاب بہار شریعت، یہ صدر الشریعہ کا بھی فیضان ہے اور فیضان رضا بھی ہے جو کہ آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت کا یوں کہا جائے نا کہ ایک بول کر دعوت دے کر اور الفاظ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا با کمال بنایا تھا اشفاق بھائی کہ آپ جس پر نگاہ ڈال دیتے تھے نا تو گویا اسے بھی خاموش تبلیغ فرما دیا کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت یہ مدرسۃ الحدیث میں حضرت علامہ مولانا شاہ محمد وسیع صاحب کے یہاں آپ جلوہ افروز تھے، وہاں پر مقیم تھے. تو وہاں پر ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لائے، آپ کی دستبوسی کی اور آپ کا فیض پانے کے لیے وہاں پر کچھ دیر بیٹھ گئے. اچھا اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا وہ ان پر نظر ڈالی، کچھ دیر تک سید صاحب کو دیکھتے رہے. اب وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے مجھے دیکھا نا تو میرا جسم جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ سچے عاشق رسول مجھے داڑھی رکھنے کی خاموش ہدایت فرما رہے ہیں. یہ جسم سے پسینہ پسینہ. کہہ رہے ہیں کہ میں صبح اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا اور میں نے اپنے اس عمل سے توبہ کی اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. جس نے یہ لکھی نا وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو اب ان کو جو ہے وہ میں باشرا دیکھتا ہوں. وہ شاعر نے لکھا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اچھا یہاں پر میں یہ بھی سوال کروں گا عدنان چشتی صاحب، روحانی پیشوا نارملی دم درود بھی کرتے ہیں، تعویذات بھی دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی تعویذات دیتے تھے اور جب تعویذات دیتے تھے تو اس پہ کوئی اجرت بھی لیتے تھے، کوئی پیسے وغیرہ بھی لیتے تھے؟ ویسے تو آپ کا خاندانی سلسلہ روزگار وغیرہ جاگیرداری تھا، زمینی معاملات، لیکن کیا ان چیزوں سے بھی تعویذات وغیرہ سے بھی پیسے لیتے تھے؟ چونکہ ایک لوگوں کی ایک عقیدت وابستہ ہوتی ہے
جو روحانی پیشوا ہوا کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے نا استغنا کی دولت سے نوازا تھا. تو آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جیسے یہ دراصل حقیقت میں روحانی پیشوا تھے، تو ان کی نگاہ جو ہے نا وہ لوگوں کے روپے پیسے پر نہیں ہوا کرتی تھی. یہ میرا مرید آئے گا میرے لیے کیا لے کر آئے گا، اور میں جاؤں گا تو وہ مجھے کیا پیش کرے گا، یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. بلکہ آپ تو جو دیا کرتے تھے نا ان سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے میرے لیے جو ہے نا جو میرے معاملات ہیں وہ اللہ کریم میرے پورے فرما دیتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. ایک بار نا ایسے ہی ایک کوئی رئیس شخص تھا، اس کے گھر کے کچھ افراد جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس زمانے میں 60 روپے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو پیش کیے، لفافہ ایسے پیش کیا. آپ نے ہاتھ لگایا، فرمایا اللہ برکت دے، واپسی کر دیے. تو وہ بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یار تھوڑی سی رقم ہوگی تو شاید اس لیے واپسی کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا حضور 60 روپے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 60,000 بھی ہوتے تب بھی نہ لیتا. ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مجھے جو ہے وہ بہت عطا کیا ہے. اس وقت کے 60 روپے ویسے آج کل کے 60,000 کے برابر ہی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے واپس فرما دیے. اسی طرح جو دم درود یا جو اوراد و وظائف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی دیا کرتے تھے، تعویذات دیا کرتے تھے، اس پر اجرت نہیں لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب ایک شخص نے جو فتاوی جات خود، حالانکہ اس پر خرچہ ہوا کرتا تھا، کاغذ ہے، سیاہی ہے، لکھنا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پوسٹ کرنا، بعض اوقات بھیجنا ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا تھا زمانے سے، سالوں سے ہمارے ہاں سے افتاء کی یہ خدمت جو ہے ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس پر کوئی روپیہ پیسہ جو ہے روپیہ پائی ہم نہ لیتے ہیں اور نہ یہاں یہ اس طرح کا انداز ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ایک ایسے روحانی پیشوا ہیں جو ایک سخی اور جواد جو ہے وہ تھے، لوگوں کو عطا فرمانے والے، لوگوں کے گھر چلایا کرتے، بالکل غریبوں کے گھر چلایا کرتے تھے اور سادات کرام کی خدمت کیا. ایک بار ایک صاحب تعویذ لینے کے لیے آئے، وہ پہلے آئے تو مٹھائی پیش کی، تحفہ دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کوئی کام ہے؟ کہا نہیں، بس زیارت کے لیے آئے ہوں. لے لیے، وہ پیڑے لائے تھے یا لڈو کچھ لائے، وہ گھر میں بھیج دیے. بیٹھے ہیں، پھر پوچھ لیا کوئی کام تو نہیں ہے؟ کام تو نہیں ہے. آخر میں جاتے جاتے کہا حضرت ایک تعویذ مل جائے تو. آپ نے فرمایا ٹھہریے، تعویذ تو ملے گا. پہلے وہ خادم کو کہا وہ لڈو پیڑے واپس لے آؤ. ان کو کہے کہ ہم تعویذ پہ اجرت نہیں لیتے. تعویذ بھی دیا اور فرمایا اب میں یہ رکھ لوں گا تو یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا. تو یہ اتنا زیادہ بچنا اور احتیاط کرنا یہ کمال کی بات ہے. آخری جی اعلیٰ حضرت کی جو تعویذ والی جو آپ نے بات کی نا، اعلیٰ حضرت کو مہارت کیسی تھی اشفاق بھائی، اس کو اگر سمجھے نا تو اس دور میں تعویذ لکھنے والے جو تھے نا، جو ایک باقاعدہ جو اس کا یوں کہا جائے کہ ایک اس کا جو علم ہے اس کے رکھنے والے بڑے کم تھے. تو ایک صاحب تھے، ان کو مربت تعویذ لکھنے کا انداز آتا تھا تو وہ اس پر بڑے فخر کیا کرتے تھے. تو ان کی اعلیٰ حضرت کے کسی مرید سے جو ہے وہ ملاقات ہو گئی. اب جب ملاقات ہوئی نا تو وہ ڈسکس ہوئی، بات چلی، تو انہوں نے سوال کیا جو سمجھتے تھے کہ یار مجھے لکھنا آتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مربت تعویذ وغیرہ بھی لکھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں لکھ لیتا ہوں. کہا کہ اچھا کتنے انداز کے ساتھ لکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1152 طریقے سے. وہ کہنے لگے 1152 طریقے سے لکھ سکتے ہو؟ تو کہا اچھا مجھے تو صرف 16 طریقے سے لکھنا آتا ہے اور اس پر میں فخر کرتا ہوں، گھومتا ہوں، تو تم نے 1152 طریقے سے کیسے سیکھ لیا؟ تو کہا کہ میں نے جس سے سیکھا ہے نا اسے 1152 طریقے سے نہیں آتا، بلکہ انہیں تو 2300 طریقے سے یہ تعویذ بھرنے آتا ہے. اب آپ غور کریں کہ اعلیٰ حضرت کا، اچھا وہ پھر جن کو 16 طریقے سے لکھنے آتا تھا نا، ان کو یقین نہیں ہوا، انہوں نے کہا چلے آئے مجھے دکھائیں. وہ پھر ان کے پاس گئے اور جب دیکھا کہ یہ اتنے سارے طریقوں سے یہ لکھنا جانتے ہیں 1152 طریقے سے، تو پھر ان کو اعلیٰ حضرت سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا. تو یہ کمال اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا کہ وہ جس میدان میں قدم رکھتے تھے نا، وہ ہے نا کہ جس سمت آ گئے ہو تم کو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یوسف سلیم میں آخری بات، ہمارے پاس 3 منٹ ہے. روحانیت کے اصول کے لیے لوگ مزارات پہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑا مرکز ہوتا ہے روحانیت کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزارات پر حاضری کے حوالے سے کیا درس، کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے مختصر؟ دیکھیں بزرگوں کے مزارات پر فیض لینے کے لیے کون جائے، کیسے جائے، کس طرح جائے، روحانی برکتیں کیسے ملیں گی، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت رہنمائی عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بھی کسی مزار پر جائیں تو پیر کی طرف سے صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیں، قدموں کی طرف سے جائیں، اور پھر
ان کے مزار سے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر وہاں پر جا کر ان کے مواجہ کے قریب جو ہے وہ کھڑے رہیں, با ادب ان کو سلام پیش کریں, اور پھر آپ جو ہے وہ 3 بار درود غوثیہ پڑھیں, 1 بار سورہ فاتحہ, 1 بار آیت الکرسی, 3 بار قل شریف, اور یوں پورا ایک اعلیٰ حضرت نے یہ انداز بتایا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے. پھر جو ہے وہ دعا کیسے کرنی ہے, یہ بڑا خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت کا ملتا ہے کہ اللہ پاک سے یوں دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے, نہ اتنا جو میرے اس عمل کے قابل ہے, اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کی نظر پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی حاجت ہو وہ اس کے لیے دعا کرے, اور صاحب مزار کی روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے. پھر اس طرح سلام کر کے واپس آئے کہ نہ مزار کو ہاتھ لگائے, نہ بوسہ دے, نہ چومے, اور طواف بالاتفاق جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا, طواف بالاتفاق کیا ہے, جائز نہیں, ناجائز ہے, اور سجدہ جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے کسی بزرگ کی بارگاہ سے فیض پانے کا. یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھ لیں سب کے اعلیٰ حضرت کی تو یہ تعلیمات ہے. اب کوئی بریلوی کی طرف یا رضوی کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے, وہ اس کی اپنی جہالت تو ہو سکتی ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں, مزار کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح مزار شریف کے آداب ابھی آپ نے یوسف بھائی سے سنے, اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے, اور یہی اہل سنت اور عاشقان رسول کا طریقہ ہونا چاہیے. جو غلط طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے, اور ان طریقوں سے بھی اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اصل علماء نے جو سکھایا, جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا, وہ یہ باتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رکھے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم فن میں مقتدا, رضا 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 ہے. علم فن میں مقتدا, رضا 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 رضا. رسول پاک کی عصا, رضا 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 رضا.